ایک بہترین بیوی، ایک بہترین ماں اور ایک بہترین بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، ایک ایسی خاتون جسے اللہ نے دنیا میں ہی یہ مقام دے دیا۔ آئیے آج ان کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے جی بسم اللہ کر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے یہ محبوب ترین تھیں۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ میں جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ دوسری روایت میں فرمایا، دنیا کی تمام عورتوں میں سے مریم، آسیہ، ختیجہ اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اقتدار پیروی کے لیے کافی ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں ایک پلنگ، ایک بسترا، ایک چادر، ایک مشک اور 2 چکیاں عنایت فرمائی تھیں، اور عمر بھر یہی چیزیں کام آتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے رہے۔ چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں کبھی کبھی خانگی معاملات کے متعلق رنجش پیدا ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں صلح کروا دیتے۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور صلح صفائی کروا دی۔ گھر سے مسرت نکلے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ گھر میں جب داخل ہوئے تھے تو آپ کی حالت ایسی نہ تھی، اب آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں 2 ایسی شخصیت میں صلح کروا دی ہے جو مجھے محبوب ترین ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر کچھ سختی کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچی۔ پیچھے پیچھے سیدنا علی بھی آ گئے۔ فاطمہ نے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی تمہیں خود سمجھنا چاہیے کہ کون شوہر اپنی بیوی کے پاس خاموشی سے چلا آتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اب میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے کام خود کیا کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، مشک بھر بھر کے لانے میں سینے پر نچھان پڑ گئے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے سفید ہو جاتے تھے، چولہے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کپڑے سیاہ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار گھر کے کام کاج کے لیے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو ارشاد ہوا، اے لگتے جگر، بدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے حقدار ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سونے کا ہار دیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا، کیوں فاطمہ، کیا لوگوں سے کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ کی لڑکی آپ کا ہار پہنتی ہے؟ سیدہ فاطمہ نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔ ایک دفعہ آپ کسی غزوے سے تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے۔ سیدنا حسن اور حسین کو چاندی کے کنگن پہنا دیے۔ آپ حسب معمول فاطمہ کے گھر آئے تو اس دنیاوی ساز و سامان کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی ناپسندگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کر دیے اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن نکال دیے۔ بچے روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ زخارف سے آلودہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ الزہرا بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ جب وہ بچپن کی عمر میں تھیں اور آپ مکہ معظمہ میں مقیم تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے نماز کی حالت اونٹ کی اوجڑی ڈالی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے۔ کسی نے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی۔ وہ اگرچہ اس وقت 4 یا 5 سال کی تھیں لیکن جوش محبت سے دوڑتی آئیں اور اوجڑی ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بد دعا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا، جب کبھی سفر پر جاتے
تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے جو شخص سب سے پہلے خدمت میں پیش ہوتا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ تو یہ تھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ کی چند باتیں۔ بہت ہی نیک خاتون جو آج کل کی عورتوں کے رول ماڈل ہیں، ہمیں ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اگر عورتیں ان کی زندگی کو دیکھیں کہ گھر کے معاملات میں، اولاد کے معاملات میں، شوہر کے معاملات میں، والدین کے معاملات میں انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری اور پردے کے معاملات میں، تو ہماری زندگیاں بھی جنت بن جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔